السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز، میں ہوں محمد مالک۔ آج دنیا میں منایا جا رہا ہے اینٹی کرپشن ڈے۔ ہمیں تو پاکستان میں لگتا ہے ہمارا ہر دن ہی اینٹی کرپشن ڈے ہے، کیونکہ سب سے بڑا جس کو کہتے ہیں نمبر اونو ایشو ہمارا کرپشن ہے۔ اگر آج صرف ہم پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ دیکھیں، فارمر پرائم منسٹر اپنے زرداری صاحب، ان پہ بھی نیب کی چیز چل رہی، وہ بھی ایف آئی اے کی رادر انکوائریز بھگت رہے ہیں۔ ان کی ہمشیرہ، وہ بھی ایف آئی اے کی انکوائریز بھگت رہے ہیں۔ ان کے فرنٹ مین جن کو کہا جاتا ہے انور مجید صاحب، اور ان کی جو رو آف شوگر ملز ہیں، سارا منی لانڈرنگ کیس ان پہ چل رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب نیب کی حراست میں ہیں، اب جوڈیشل ریمانڈ پہ گئے ہوئے ہیں، لیکن ان پہ آشیانہ کی بات ہو رہی ہے، 58 کمپنیز کی بات ہو رہی ہے۔ دوسرے وفاقی وزراء وہ خود نیب کے آگے بھگت رہے ہیں، جس میں فارمر ریلوے منسٹر خواجہ برادران، وہ سارے وہ لوگ بھی ہیں۔ اب لیٹسٹ اطلاع آ رہی ہے کہ پھر شاید بلاول کو بھی ایک نوٹس دیا گیا ہے۔ دوسری طرف نواز شریف صاحب جو فارمر پرائم منسٹر، وہ بھی سزا بھگت رہے ہیں، ابھی بیل پہ ہیں۔ دوسرا فیصلہ 24 دسمبر کو آ رہا ہے العزیزیہ کا، اس پہ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ ان کی صاحبزادی وہ بھی نیب کے کیسز بھگت رہی ہیں۔ ابھی ہم آپ سے ایک کلپ بھی شیئر کریں گے جس میں ہم نے بات کی تھی کہ شاید فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب، ان پہ بھی ریفرنس بن رہا ہے along with the secretary at that time۔ وہ لگ رہا ہے آج وہ بھی پروفیسی صحیح ہو رہی ہے۔ سو یہاں پہ تو ایک کرپشن گلور ہے۔ پھر 2-3 باتیں ہوتی ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیئرمین نیب ہیں ان کو کچھ باتیں گراں گزرتی ہیں جب پرائم منسٹر عمران خان ان کی پرفارمنس پہ بات کرتے ہیں۔ کیا نیب میں اور ان میں ڈفرینسز ہو رہے ہیں، اور کیا جتنا بڑا ہمارا یہ لینڈسکیپ بن گیا ہے کرپشن کا، ہائیسٹ لیولز آف بیوروکریسی، ہائیسٹ لیول آف پولیٹیکل لیڈرشپ، نیت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن کیا ہمارے پاس کیپیسٹی ہے اس کو ڈیل کرنے کی؟ کیا پاکستان میں اس وقت جو اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے میرٹ پہ ہو رہی ہے، کہ یا کہتے ہیں جیسے وہ لائٹ ہارٹڈ وے میں کہتے ہیں یہ میرٹ والی اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ میریٹ والی، کہ پولیٹیکل کنسیڈریشنز ہیں یا جینون ہیں، اور اگر نیت صاف بھی ہے کیپیسٹی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سارے سبجیکٹس ہم بات کریں گے، اور ساتھ ہی 2 آپ سے میں چیزیں شیئر بھی کروں گا۔ ایک تو میرے لیے تو بہت بری خبر ہے، لیکن اعظم سواتی صاحب کے لیے شاید ایک اچھی خبر آ رہی ہے آنے والے دنوں میں، وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ اور تھوڑا سا آپ کو میں اپڈیٹ دوں گا کہ جو سی یہ کیس ہو رہا ہے ایف آئی اے کا، منی لانڈرنگ کیس کا، اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں عامر متین، تھینک یو ویری مچ۔ رانا جواد صاحب، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر، جیو سے آپ کا تعلق ہے۔ راجہ عامر عباس، پرپیچولی اب تو آج کل ہم نے آپ کو اسکرین پہ پکڑ لیا سب نے، فارمر ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب۔ پہلے تو ذرا ناظرین وہ سن لیں، آج چیئرمین نیب نے تقریب سے باتیں کرتے ہوئے کچھ اپنے دل ہلکا کیا۔ کیا باتیں کی انہوں نے؟ اور آپ ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس چند سال پہلے 70 سی سی بائک تھا اور اب ان کے ٹاور ہیں دبئی میں، تو اگر نیب نے پوچھ لیا کہ یہ ٹاور کہاں سے آئے ہیں تو اس میں کون سی گناہ کی بات ہے، یا اس میں کون سا ایسا جرم ہے؟ اگر ان کے خیال میں یہ جرم ہے تو میرا خیال ہے یہ جرم تو پھر ہوتا رہے گا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ نظام حکومت میں بیوروکریسی کا کردار اہم ترین کردار ہے۔ بیوروکریسی ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن دیکھیں نا، اگر ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف ہو جائے تو تھراپی تو کرنی پڑتی ہے نا۔ کوئی ادارہ بہتر کام کر رہا ہے تو یہ کیا زبردستی ہے کہ آپ اسے سیاست میں ملوث کر دیں؟ ایک ادارہ سیاست میں ملوث ہونا نہیں چاہتا، لیکن اس کو پارلیمنٹ کے فلور پر 1 گھنٹہ حذف تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ہمارے بس میں جو کچھ ہے، اور ہمارے پاس جو انڈر ٹرائل پریزنر ہیں، خواہ وہ چیف منسٹر تھے، خواہ وہ پرائم منسٹر ہیں، خواہ وہ ایک عام شہری ہے، خواہ وہ ایک عام بیوروکریٹ ہے، جو فیسیلیٹیز ہمارے پاس ہیں ہم اسے دے رہے ہیں۔ لیکن اگر ان کا یہ خیال ہو کہ جی ہمارے وہ کمرے میرٹ یا سرینا جیسے ہیں، تو ایسے نہیں ہیں، نہ وہ فارم ہاؤس ہے، سادہ سے کمرے ہیں، لیکن اس میں زندگی کی ہر سہولت میسر ہے، کتابیں موجود ہیں، نماز کا انتظام ہے، کھانا پراپر ہے۔ نیب کیوں کوئی ایسا سٹیپ اٹھائے گا جس میں ملک کی زبوں حال معیشت پر برا اثر پڑے؟ رسول کریم نے فرمایا تھا کہ حکومتی عہدیدار جن کو میں کوئی عہدہ دیتا ہوں، اگر ان سے ایک سوئی کی بھی کمی بیشی ہوتی ہے تو وہ قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہیں، سوئی کے برابر بھی۔ یہاں ریلوے کے انجنوں کا پتہ نہیں ہے، یہاں جہازوں کا پتہ نہیں ہے، جو جس کا جی چاہا وہ کر رہا ہے۔ تو اگر نیب نے یہ پوچھ لیا کہ جی جہاز کہاں چلا گیا تو اس میں کوئی زیادتی کی بات نہیں۔ جی، یہ آپ نے بات سنی، اس پہ ہی بات کریں گے، لیکن میں آج آپ سے ایک اور کیس پہ ڈسکس کروں گا۔ وہ ایک آن گوئنگ کیس ہے، اس وقت سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، جس کو گرینڈ ہیاٹ ہوٹل کی بات ہوتی ہے اسلام آباد کی، اربوں روپے کا وہ کیس ہے۔ آپ نے اس کو زیادہ عام ریفرنس سے سنا ہوگا، 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو۔
बिकॉज वो एड्रेस था. लेकिन उसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जहाँ तक इस प्रोजेक्ट में इतने स्कैम और फ्रॉड्स हैं, इवन द एड्रेस इज़ रॉन्ग. वन कॉन्स्टिट्यूशन जो एवेन्यू हुआ वो एक्चुअली फॉरेन ऑफिस का एड्रेस है, और फॉरेन ऑफिस ने इस पर एक समरी भी बनाई जिसमें कहा गया कि आप इनको लिखें कि ये गलत एड्रेस हमारा एडवर्टाइज करते हैं. उनका 12 करोड़ है, लेकिन बिकॉज इट्स अ लिटिल मोर जैजी एड्रेस लगता है तो वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू उस पर होता है. लेकिन पहले फर्स्ट स्टार्ट विद दिस नैप थिंग, इस पर स्पेसिफिक केस में आते हैं. और आपने हमारे प्रोग्राम में आमिर एक इंडिया भी दिया था कि एक रेफरेंस का, उस पर ही बात करेंगे. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इमरान खान साहब ने कह दिया उस दिन कि जी 6% जो सी है वो 7% आपकी कन्विक्शन रेट है. बल्कि वो सुन लें फिर वी कैन स्टार्ट. जरा सुनाइएगा. मेरे नीचे नैब होती, आज कम से कम 50 बड़े बड़े करप्ट लोग जेलों के अंदर हो. जब हम मलेशिया की एंटी करप्शन में गए, उनकी जो कन्विक्शन रेट है वो 90% है. नैब की 7% भी नहीं है. नैब पे तो कन्विक्शन का रेशो 7% है. वो पता नहीं 0.7 लगाना क्यों भूल गए. इस वक्त नैब में कन्विक्शन का रेशो 70% से अबव है, और ये मैं दावे से कह रहा हूँ. नैब का जो कन्विक्शन का रेट है वो 7% नहीं है, 0 रह गया था, वो 70% है. राय साहब, आई विल रादर रीडायरेक्ट द क्वेश्चन टू यू. क्या है कन्विक्शन रेट? देखिए, नैब चेयरमैन ने ठुक के कहा है 70%. बिल्कुल उसने ठुक के कहा है, क्योंकि अगर जिस दिन से नैब बनी है उस दिन से आप लेते हैं और आज की तारीख तक कैलकुलेट करते हैं, और तमाम जो प्ली बारगेन्स है, बिकॉज प्ली बारगेन इटसेल्फ कम्स अंडर कन्विक्शन, वो कन्विक्शन में शामिल की जाती है, तो तब तो 70% बनता है. लेकिन अगर हम एक और चीज़ है कि कन्विक्शन रेट कहाँ का ले रहे हैं, क्या वो ट्रायल कोर्ट का ले रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस उसमें नॉर्मली ऐसे हो रहा है अभी कि वो जब अपील में आते हैं और सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं तो एक्विटल हो जाता है. और हालिया पिछले 2 या 3 साल का मेरा ख्याल खान साहब के सामने डाटा आया है कि जी पिछले 2-4 साल में कितनी कन्विक्शन हो गई है, तो शायद वहाँ 7-8% होगा. तो इस चीज़ को उन्होंने नहीं, आसान लफ्जों में कर लें. आप कह रहे हैं कि जब नैब की तरफ से प्ली बार्गेन आ गई और कन्विक्शन हो गई लेट्स से, तो वो 70% शुरू होती है. उसको फिर जब लोग अपील करते हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, तो वो इतनी ज्यादा अपीलें ओवरटर्न हो रही हैं, एक्सेप्ट हो रही हैं लोगों की, कि वहां पे तकरीबन आप कह रहे हैं कि उसके अंदर से बहुत कोई 50-60%. देखिए मालिक, कन्विक्शन एक होती है ट्रायल कोर्ट से पूरा एविडेंस चलता है, गवाह आते हैं, उसके बाद डिफेंस आता है और फिर कन्विक्शन होती है. एक कन्विक्शन तो किसी कोर्ट में नहीं जाता, प्ली बार्गेन चेयरमैन के पास, चेयरमैन के पास, तो फिर उसमें ओवरटर्न क्यों होगा? अगर वहां पे उसमें ओवरटर्न नहीं होता, उसमें नहीं, उसमें सिर्फ वो कोर्ट से इजाजत ली जाती है. तो उसको ये शामिल कर रहे हैं उस फिगर में कि ये भी कन्विक्शन है. वो आप जो टेक्निकली वो कन्विक्शन है, टेक्निकली कन्विक्शन है. लाइज, बिगर लाइज देन स्टैटिस्टिक्स. ये स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं कि इन्होंने अब 2002 में जो कन्विक्शन ज़्यादा थी वो उस ज़माने से चला के ओवरऑल ये 10-20-15 साल का फिगर इकट्ठा कर दिया है. मगर प्राइम मिनिस्टर भी गलत नहीं कह रहे हैं. पिछले 2-3 साल का कन्विक्शन रेट देखें, निकालें और उसके अंदर ये प्ली बार्गेन वाले भी डालें तो ये इतना ही है. उसके अंदर 2 चालाकियाँ और की गई हुई हैं. एक चालाकी ये की गई हुई है कि उसके अंदर छोटे बड़े सब शामिल कर ली गई हुई हैं. तो 2 रुपए की मुर्गी वाला और 2 अरब रुपए वाला भी जो है ना वो बराबर आ गया, वो कन्विक्शन आ गई है. तो अगर आप हाई प्रोफाइल केसेस देखें जिसके अंदर अरबों खरबों की इन्वॉल्वमेंट है, तो वो 7% से भी शायद कम होगा. और उसमें भी एरिया वाइज आप कर लें कि लाहौर का क्या है, कराची का क्या है, वहाँ भी आप नज़र आती है. चौथी एक चालाकी ये करते हैं मालिक कि प्ली बार्गेन भी होती है. प्ली बार्गेन आपने कर लिया, पैसे दे दिए, वॉलंटियर फिर अदालत में चले जाते हैं कि जनाब वो मैंने अंडर ड्यूरेस जो है ना प्ली बार्गेन की. बेताशा दर्जनों केसेस हैं. अब तो वो है भाई, उसमें भी बच के जो है 80% प्ली उसमें कहते हैं प्ली बार्गेन के बाद भी वो अंडर ड्यूरेस चल रहा है. वो ये जिससे पूछ लें कि जी वो क्योंकि प्ली बार्गेन में कन्विक्टेड हो जाते हैं आप. मलेशिया
انڈیا وغیرہ جہاں پہ یہ ہے وہاں پہ یہ پلی بارگین ہے ملیشیا میں؟ دیکھیے پلی بارگین دنیا میں ہے، لیکن پلی بارگین انہوں نے کورٹ کو پاورز دی ہوئی ہیں، کورٹ کرتی ہے سیٹلمنٹ، نہ کہ وہ ڈپارٹمنٹ خود ہی جو ایک فگر بھی بنا لیتا ہے اور پھر اس فگر میں وہ کہتا ہے اتنے % آپ دے دیجئے۔ اصل بات مالک جو ہے نا وہ یہ ہے کہ نیب کے قانون کو علیحدہ رکھیے، جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، جو یہ چیز ہے جس کا آج ڈے ہے، کیا یہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہم نے ٹائم میں ٹریول بیک کر کے جو بھی ہم انالیسس کر لیں، لیکن دنیا میں آپ دیکھیے کہ ابھی یو کے میں ایک اور لا آیا ہے کہ ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر، اس سے پہلے 2017 میں آیا فائنینشیل کرائم ایکٹ، وہ تمام جو ان سے لاز ہیں وہ اسی لیے بنے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکلی ایکسپوز لوگ ہیں اور یہ جو پیسہ اور جائیدادیں بناتے ہیں ان کو آپ نے کور کرنا ہے، ان سے یہ نکالنا ہے۔ یوکرین کی خاتون کا آپ کے سامنے ہے، ابھی یہاں کہہ دیا جاتا ہے کہ جی ہم نے کرپشن کوئی نہیں کی، ہمارے تو ایسٹس کی کیس ہے، اس پہ بھی یہی تھا کہ جی آپ ایک بینکر کی بیگم ہے، اتنے اربوں ڈالرز آپ ہیرلڈ میں جا کے کرتے ہیں۔ ایک سیکنڈ لیٹ می کمپلیٹ۔ اب ایشو کیا ہے؟ دیکھیے یہ جو کرپشن ہے نا، اس سے امیون دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے، بٹ دا ایشو از کہ انہوں نے ادارہ بھی نہیں ہے جی، انہوں نے کیا اس کے لیے طریقہ کار میکینزم کیا ڈیولپ کیا ہے کہ اس کو کنٹرول کریں۔ مجھے اس پہ بات کرنی ہے، مجھے اس پہ میری کوشش تھی کہ آج ہم براڈر سٹروکس پہ بات کریں، لیکن انفارچونیٹلی ہم نہیں اسپیسیفکس مس کر سکتے۔ مجھے ایک بڑا خطرناک پریسیڈنس بنتا نظر آ رہا ہے اس ملک میں، اور وہ ہے کہ آپ پریسیڈنس یہ بن رہا ہے کہ جتنا بڑا جرم ہے اتنا بڑا جرمانہ دیں، پروفٹس لیں اور نکل جائیں پریسیڈنس۔ یہ جو کیس ابھی چل رہا ہے یہ ون کانسٹیٹیوشن ایونیو والا، عامر یو ورکڈ اے لاٹ آن اٹ، آپ نے اس پہ کافی کام کیا ہوا ہے۔ اس پہ اب سپریم کورٹ نے ان کو کہا ہے، ایک آفر دی ہے کہ اگر آپ 15 بلین کا جرمانہ دیں تو پھر ہو سکتی ہے بات آگے کہ ریگولرائز ہو جائے اور ایپسو فیکٹو کر کے۔ میں دیکھ رہا تھا 3 فروری 2017 کو یہ جسٹس عطا من اللہ صاحب نے فیصلہ دیا تھا اس پہ، بڑا ڈیٹیلڈ فیصلہ، کمپریہنسو۔ پھر اس فیصلے کے خلاف انہوں نے اپیل کی دوسروں نے، اور وہ سپٹمبر 3 2018 کو 2 ممبر بینچ نے اپہولڈ کیا فیصلہ۔ ناظرین آپ کو موٹی سی بات بتا دیں، بڑی سمپل سی چیز ہے، اس میں 2-3 موٹے پوائنٹ ہیں۔ یہ جس کمپنی نے کانٹریکٹ سائن کیا تھا وہ بڈنگ کا حصہ نہیں تھی، اس کا ایک لیگل ایشو تھا۔ پھر اس میں ایک ایشو تھا کہ آپ سروس اپارٹمنٹس بنا کے کیا بیچ سکتے ہیں نہیں بیچ سکتے، کیٹیگوریکلی کہا گیا تھا کہ آپ بیچ نہیں سکتے، لیکن اور ان کے جو سی ای او تھے کمپنی کے، انہوں نے سی ڈی اے کو لکھ کے دیا کہ مارکیٹ میں غلط افواہ پھیلائی جا رہی ہے، ہم نہیں بیچ رہے، بٹ دے سولڈ دوز اپارٹمنٹس۔ ماسٹر پلان کے بالکل اندر نہیں تھا، جو آرڈیننس 1960 کا تھا جس کے تحت آپ چیزیں کر سکتے تھے، بالکل فالو نہیں کیا گیا۔ اور جب آپ اس کی فیکٹ شیٹ پڑھتے ہیں، 2-3 اور فیکٹس اس میں ایڈ کر لیں۔ ایک اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے نام پہ بلڈنگ کے ابھی پیسے پورے لیز کے دیے نہیں تھے، قرضہ لے لیا گیا پنجاب بینک سے، پھر مارٹگیج الاؤ کر دی گئی۔ پھر اس کے اندر تھا کہ یہ ہوٹل بننا تھا 120 کمروں کا، اس سے ہٹ کے اس کو 240 ریزیڈینشیل پلاٹس اور پلازا بنا دیا گیا۔ 2 دفعہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ماسٹر پلان کی وائلیشن کرتے ہو، 2 دفعہ اس کی ری شیڈیولنگ کی گئی، ریویژن کی گئی بھی ہے۔ بکس کے اندر جو کوئی بھی قانون کی آپ خلاف ورزی کہہ سکتے ہیں اس کلاسیکل کیس میں کی گئی ہے۔ صرف اس سے پہلے کہ آپ مزید کریں، اصل اس میں 2-1 ایشو تو وہ جس پہ آپ جا رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ یہ فیصلے کو آئے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں، 3-4 سال عدالت نے لگائے، آج تک وہ تمام یہ وائلیشنیں جنہوں نے کی، ایک بندہ بھی جیل میں نہیں گیا، ایک بندے کے خلاف تعدیبی کارروائی نہیں ہوئی، نہ ایف آئی اے نے کچھ کیا نہ پولیس نے کیا۔ وہ تمام سینئر بزنس مین جنہوں نے اربوں بنائے ہیں، آج تک اس پہ کارروائی نہیں ہوئی۔ ایف آئی اے کی ایک رپورٹ تھی ڈاکٹر عثمان کی، جس میں انہوں نے پروف کیا کہ یہ ارریگولر ہے۔ اس کے بعد ایف آئی اے کی ایک اور انکوائری ہوئی جس نے کہا کہ نہیں ارریگولر۔ ہمارے ملک میں اکاؤنٹیبلٹی کا یہی لیول ہے، اور اس کیس میں خاص طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جب 2 سال کا جو عامر کہہ رہے ہیں اس میں ہوا یہ تھا کہ زلزلے کے بعد یہاں پہ عمارتیں نہیں تھیں بنتی، تو انہوں نے آ کے کہا کہ جی ہم عمارت بنائیں گے، ہمیں 2 سال کا گریس پیریڈ دے دیں۔ اس دوران انہوں نے پیسے بھی لیے، لوگوں سے بھی لینے شروع کر دیے، پیسے واپس نہیں کیے، پھر 2 سال کا گریس پیریڈ لیا، اور اس کے بعد سروس اپارٹمنٹس کی بجائے آرڈنری کی طرف، دوسرے طرف چلے گئے کمرشل کی طرف۔ اٹس اے کلاسک کیس کہ ہمارے ہاں کرپشن کے خلاف ڈرائیو کو لیجٹیمیسی کیوں نہیں ملتی۔ اس کے اندر فورن منسٹرز اور ڈیفنس منسٹرز کے اپارٹمنٹ ہیں، اس میں ٹاپ بیوروکریٹس کے سٹنگ پرائم منسٹر کا بھی اپارٹمنٹ ہے۔ لیکن بیسٹ چیز یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا ناظرین، تو جب اونرز کو بلانے کی بات ہوئی، آدھے لوگ تو آئے نہیں، کوئی آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہا تھا۔ اور جب میں پلی پڑھ رہا تھا، پلین پہ لکھا ہوا تھا کہ جی دیکھیں بیواؤں نے، ریٹائرڈ افسران نے یہ اس میں اپارٹمنٹس لی ہیں تو ان کا کیا قصور ہے۔ لیکن ایوریج پرائس
جو اس اپارٹمنٹ کی ہے وہ 3.25 کروڑ سے شروع ہوتی ہے. یہ پورا پروجیکٹ انہوں نے لیا تھا قریباً 4.8 بلین 5 ارب کا. 7.25 ارب کے تو یہ صرف اپارٹمنٹس بیچ چکے ہیں لیگلی, جس میں سے 5.5 ارب ان کے پاس آ بھی گیا ہے. اور ان کا ڈیل یہ تھی کہ ہم 15 سال کے اندر وہ 5 ارب دیں گے. 15 سال میں یہ اپارٹمنٹ 1 سال کے اندر بیچ کے فارغ. اس میں بھی 8 سال بڑھوا لیے گئے. another 6 to 8 years have been added to that. ایک عجیب لوٹ مچی ہوئی ہے. لیکن سب سے بڑی جو میں بات آ رہا تھا کہ جسٹس اطہر کے ایک بڑا اچھی انہوں نے خوبصورت بات کی تھی اپنے فیصلے میں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کئی لوگوں کو انسسپیکٹنگ بھی لوگوں نے اس میں خریدے ہوں گے اپارٹمنٹ, سب کچھ بونافائڈ ٹھیک تھے, لیکن انہوں نے کہا ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ایک اللیگل کام کو پرپیچوٹی میں کر دیں. اگر آپ کا رائٹ نہیں بنتا, اگر چیز غیر قانونی ہے, میرا مطلب یہ ہے کہ اگر 15 بلین کی بات ہو رہی ہے اور یہ سپریم کورٹ یہ ڈیل کر دیتی ہے آن اے لیگل, میں آپ سے شروع کرتا ہوں, تو یہ خوفناک لیگل پریسیڈنس نہیں بن جائے گا. کل کو میں ایک لیگل کام کرتا ہوں, میں ایک ہاؤسنگ اسکیم ناجائز بنا دیتا ہوں, میرے پہ آپ مجھے نیب پکڑ لیتی ہے, میں کہوں گا جی سپریم کورٹ نے فیصلہ نمبر سو اینڈ سو میں یہ ریلیف دی تھی رانا جواد صاحب کو کہ 15 بلین لے کے چھوڑ دیا ہے, آپ مجھے بھی وہ دیں. ڈزنٹ اٹ بیکم مائی رائٹ؟ اور اگر وہ میرا رائٹ نہیں بنتا تو پھر ان کا رائٹ کیسے بن رہا ہے؟ مالک بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کی, کیونکہ ایشو یہ ہے کہ جو کرمنل کیسز ہوتے ہیں اس میں کسی قسم کی آربیٹریشن کی اجازت نہیں ہوتی کہ بیٹھ کے آپ یہ فیصلہ کیجئے. اس کیس کو بھی پیرالل رکھیں اور ساتھ یہ جو ابھی بحریہ کا ریسنٹلی چل رہا ہے, ان دونوں کو آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ ایک میں کوئی اور آرڈر کرے, دوسرے میں کوئی اور آرڈر کرے. اور کورٹس جون سی ہیں وہ یہ نہیں کہہ پائیں گی کہ جناب آپ اتنے پیسے جمع کروا دیجئے اور وہ جو کرمنیلٹی ہے وہ چیز ختم ہو جائے گا. کیونکہ یہ جو جمع کرائے گا جی جو اس کا بلڈر ہے, بلڈر اگر جمع کراتا ہے تو کہاں گئے وہ لوگ, وہ آفیشلز, وہ پولیٹیشنز جنہوں نے ان کو پیسے لے کے اللیگل الاٹمنٹس کی تھی؟ کہاں گیا وہ سی ڈی اے کا ڈی جی جس کے اس میں بہت بڑا ایک رول ہے؟ اگر تو بلڈر آ کے پیسے جمع کرا دیا تو وہ ڈی جی بھی فارغ. اگر ہم بحریہ کو دیکھتے ہیں تو اگر بحریہ سے پیسے پکڑ لیے جاتے ہیں تو سپریم کورٹ کے جو ادھر آرڈرز فائنلٹی اٹین کر چکے ہیں کہ a reference has to be filed, اس میں یہ فائنل ہو چکا ہے, ریویو مس ہو چکا ہے. اگر وہاں پہ ریفرنس فائل ہوتا ہے تو یہاں کیوں نہیں ہوتا؟ کوئکلی مالک اس کے اندر یہ اس کیس کی میں آگے بتا رہی ہوں کہ یہ ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے. وقفہ لے لیں, اس کے بعد کچھ کرتے ہیں. میں لیکن جانے سے پہلے ناظرین میں ایک 3 لائنز آپ کو پڑھ کے ضرور سنانا چاہتا ہوں کہ جب انہوں نے بات کی کہ کیا کورٹس کی ہے, انہوں نے کہا کہ جب کورٹ کی انہوں نے کہا کہ پاور آف جوڈیشل ریویو, ان سے پٹیشنرز نے کہا, انہوں نے کہا اٹ کین ڈیفینیٹلی ناٹ بی ایکسرسائزڈ so to have the effect of condoning a material breach of the principles of transparency and violation of the mandatory provisions of law. It cannot be exercised in a manner that would lead to perpetuating illegality. The court cannot direct statutory authorities to act contrary to the law. کہ آپ جو مرضی آپ کی نیت ہو, جو مرضی ہو, آپ نہیں ڈائریکٹ کر سکتے کسی بھی اسٹیچوری باڈی کو کہ وہ قانون کے خلاف کرے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آج لوٹ مچا دیں اور کل آپ ریویو میں کہیں کہ 200 بندے کا انٹرسٹ اس میں تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کریٹ ہو گیا ہوا ہے اور پھر ہمیں اس کو ہم انڈو کریں. دس از اے ویری ڈینجرس پریسیڈنس. اور اسی کیس پہ اور دوسرے ریفرنس سے بات کریں گے اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. بریک سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے, عامر I'll come to you, کہ یہی جو ایشو کو تھوڑا سا آگے ہم لے چلیں. مالک وہ ہوتا ٹپیکل ایک طریقہ واردات ہے کہ جب یہ عدالت سے جب فیصلہ آ گیا. سوری, آپ نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں آپ نے یہ اونر کو بھی لیا تھا. اونر صاحب نے آ کے یہ کہا تھا کہ جناب میں نے اتنے ارب روپے, یہ پیراگون جس کے اندر انہوں نے خواجہ سعد رفیق صاحب کو لنک کر کے بیچ میں ان کو بھی نام لیا تھا, ان کا جی خواجہ آصف صاحب کی یہ آربیٹریشن ہوئی تھی اور میں نے اتنے ارب روپے ان کو دیے. سو یہاں پہ اربوں لیے گئے. انہوں نے, میں نہیں کہہ رہا, ٹیپ پہ ٹیلی ویژن کے اوپر آ کر کہا گیا تھا جس کی آج تک ہمیں کبھی کانٹرڈکشن یا ڈینائل نہیں آیا. حفیظ بشیر میمن صاحب نے بھی
ہاؤس کمیٹی کو بھی کہا تھا کہ جی پریزنٹس دیے گئے ہیں اپارٹمنٹس بڑے لوگوں کو فیور. اس کے بعد ایف آئی اے کی وہ آئی, جس طرح جواد بتا رہے تھے کہ اس کو میں سے سارے ملزمان نکال دیے. اب یہ کیونکہ ہائی کورٹ کا فیصلہ بڑا سٹرونگ فیصلہ آ چکا ہے, اب وایا طریقہ کار کوئی نہیں تھا, تو پھر دوبارہ مل کے شاہد خاقان عباسی کی نگرانی میں اور باقی جو بیوروکریٹس ہیں یہ کمیٹی بنا کے یہ طریقہ کار نکالنے کا کیا جا رہا ہے. جو کمیٹی بنائی گئی ہے جو یہ اب کہہ رہی ہے کہ جو ہونا تھا ہو جائے, جو ایک ٹرینڈ ہے جو انہوں نے کہا کہ بیریا کے کراچی ملیر کیس میں اور یہاں پہ جو جنگلات کی زمین ہے ایگزیکٹلی یہی ہے کہ جی وہ فیٹ کمپلائی ہو گیا ہے, تھرڈ پارٹی انٹرسٹ ہے, کچھ لوگوں کا نقصان ہوا ہے پورا کر کے, تو اس طرف لے جایا جا رہا ہے, اس کیس کو بھی لے جایا جا رہا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ جو کمیٹی جس نے یہ ساری ریکمنڈیشن دی ہیں اور سپریم کورٹ کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جناب یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے, یہ وے آؤٹ ہے, اس کے اندر جو لوگ ہیں فار ایگزامپل اظہر چودھری صاحب ہیں, یہ ملزم ہے اس کے اندر. یہ جو سیکنڈ ریویژن ہوئی بھی ہے غیر قانونی جس میں طاہر شہباز صاحب اس سی ڈی اے کے چیئرمین تھے, وہ بچنے کے لیے ombudsman لگ گئے ہیں کیونکہ 3 سال کی امیونٹی ہے. یہ صاحب ملزم ہیں, یہ اس کمیٹی کے اندر تھے جس نے یہ غیر قانونی اجازت دی گئی بھی ہے. اس کے بعد ارشد مرزا صاحب جو کہ ابھی سیکٹری ہیں فیڈرل, انہوں نے سائن نہیں کیے ہوئے. سو یہ بڑی ایک ڈوبیس ایکسرسائز ہوئی بھی ہے. مجھے پوری امید ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کو اس طریقے سے کہ وہ آپ والی بات کہ باہر بھی سیٹلمنٹ ہوتی ہے مگر اس کی کرمنالٹی کو نہیں آپ اوور لک کر سکتے. جو یہاں پہ جو جرم ہوا ہے وہ جرم کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. اور ریاست جس طرح اس فیصلے میں آپ نے بھی پڑھ کے اطہر من اللہ صاحب کا سنایا ہے کہ پرپیچوٹی میں آپ غیر قانونی چیز کو قانونی نہیں قرار دے سکتے ہیں. یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے, بلکہ سپریم کورٹ کو ایکشن لینا چاہیے ان اداروں کے خلاف, ایف آئی اے کے خلاف, پولیس کے خلاف, کہ اس فیصلے کے آنے کے بعد کس کے خلاف ایکشن ہوا ہے, کن لوگوں کو جیل نہیں کیا گیا. کا کیا جواب دیا جائے کہ جس طرح سپریم کورٹ نے کہا کہ 15 ارب آپ دے دیں. 15 ارب تو ویسے تو سی ڈی اے کو کماتے ہوئے پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جائے گا, تو کہتے ہیں کہ اب کیا کریں, یا بلڈنگ کو گرا دیں یا اب کیا کریں. 15 ارب جو سا ہے اگر وہ دے دیتے ہیں, واٹ ڈو یو سے؟ قانون تو بہت سمپل ہے نا. قانون تو یہ کہتا ہے کہ یہ پروویژن ہے, یہ لیگل ہے, یہ انلیگل ہے. اگر انلیگل ہے اس کی یہ سزا ہے. اس کے اندر یہ کوئی پروویژن نہیں ہوتی ہے کہ اگر یہ انلیگل ہے تو اس کے بعد اس کو لیگل کیسے کرنا ہے. ویسے مجھے پھر نہیں کہنا چاہیے, پہلے ایک باری میں نے ہنٹ کر دیا تھا اور مجھے مصیبت پڑ گئی تھی, لیکن نیکسٹ ویک میں فالو اپ کر رہا ہوں ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی والا پھر بھی نہیں تھا جو ندی والا پروجیکٹ. یقین مانے اس کے اندر جو ہو رہا ہے اب بھی, جس طرح اس انکوائری کو اسکواش کیا جا رہا ہے, کس طرح اس کے اندر کون سے آفیسرز ٹرانسفر ہو رہے ہیں, وی ول گیو دس ڈیٹیل نیکسٹ ویک. اب مجھے پھر فون آنے شروع ہو جائیں گے, کوئی یاروں کا یار ہوگا, کوئی پتہ نہیں میرے پرادہ یار ہوئے گا, کوئی کسی تو ہوئے گا. میری توبہ میرے منہ سے بات نکل گئی ہے, لیکن میں اس لیے ریفرنس دے رہا تھا کہ میں چاہتا ہوں ذرا عمران خان صاحب پرائم منسٹر کے بھی جو بیوروکریسی کا سسپینڈ ہے ذرا اس پہ بھی سن لیں. کہ پرانے سوچ کے بیٹھے ہوئے لوگ جنہوں نے, جو بیوروکریٹس ہیں, جنہوں نے اربوں روپیہ بنایا اس سسٹم کے ذریعے, کرپٹ سسٹم میں بینیفیشریز ہیں, ان کو سٹیٹس کو کہتے ہیں. یہ لوگ اس سسٹم سے پیسہ بنا رہے تھے, یہ پوری کوشش کر رہے ہیں سیبوٹاج کرنے کی, یہ تاثر دے رہے ہیں جی گورنمنٹ زیادہ دیر نہیں چلے گی, اور اس لیے چپ کر کے بھیجا. جی رائے صاحب, اگر یہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹس کا ٹرینڈ چل پڑا اور یہ بیوروکریٹس جن کو پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں کہ ہی سیز دا پرابلم, تو پھر تو یہ ایک بالکل لawlessness زیادہ نہیں بڑھ جائے گی؟ بالکل بڑھے گی. یہی وہ وجہ ہے کہ جس پہ عمران خان صاحب نے ڈسپلیئر کا شو کیا ہے ایون نیب پہ, کہ جناب یہ جو بیوروکریسی ہے وہ کسی کو 8 ماہ سے آپ نے اتنے بڑے بیوروکریٹ کو, سپر بیوروکریٹ کو پکڑا ہوا ہے, آج چیمے کو پکڑا ہے, اتنی باتیں ہوئی, اور الٹیمیٹلی کیا ہو رہا ہے کہ جی کیا آپ نے ایویڈنس انرتھ کر لیا ہے, کیا چیزیں گیدر کی ہیں. اور یہی وہ بیوروکریسی کی باتیں ہوتی ہیں کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب یہ اس پروسیس کا حصہ ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جب آپ اس قسم کی اکاؤنٹیبلٹی کو ڈیلے کرنا شروع کر دیتے ہیں مالک صاحب, تو پھر عوام کا, آپ کا, میرا کانفیڈنس اکاؤنٹیبلٹی پہ نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں چھوڑیں جی یہ کچھ بھی نہیں ہونا, کچھ بھی نہیں ہونا. میرا خیال ہے جو ہماری اکاؤنٹیبلٹی کی پیس جس طرح ہم پولیٹیشینز پہ دیکھتے ہیں, میرا خیال ہے بیوروکریسی پہ بڑی سویر ہونی چاہیے, اور جتنے لوگ ان اسکینڈل میں ہیں انوالوڈ یا allegedly involved ہیں, they should be proceeded against. آج کا ایک آپ نے دیکھی ہوگی خبر, کل جو ہے احتساب کورٹ کراچی میں NICL کے اندر انہوں نے نیازی صاحب کو اور باقی سب کو سزا بھی ہوئی ہے, جرمانے بھی ہوئے ہیں, مگر اس میں عدالت کے فیصلے میں لکھا ہے, انہوں نے کہا جناب اس کا جو مین ایکیوزڈ تھے وہ قمر زمان چودھری صاحب تھی, وہ ان کو نکال دیا گیا ہے. سو ابھی جو یہ شور مچ گیا ہے نیب پہ, وہ اس لیے مچ گیا کہ تھوڑا سا کچھ ہو رہا ہے. حالانکہ ہماری خواہش ہے کہ اس سے بہت زیادہ ہونا چاہیے, کم کنوکشن ریٹ ہے, مگر جو 5-10 سال میں ہوا ہی کچھ نہیں, اس وقت کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا,
کیا ہوگا اگر جو ہم کہتے ہیں کہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ نہیں ہونی چاہیے تو کیا کریے؟ ٹیک اوور کر لیں دوبارہ بلڈنگ، سرکار اس کو ریبیٹ کرے؟ کیا واٹس دی سولوشن؟ بات یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی یہ تو سرکار کا ایشو ہونا چاہیے. اگر عوام اس کے اندر ان کی کوئی اسٹیک پہ ہے وہ تو جیسے بھی سیٹل کریں. میرا جو اکاؤنٹیبلٹی پہ آپ بات کر رہے ہیں، جو عمران خان صاحب کا آپ نے شارٹ بھی سنا ہے، دیکھیں میں انٹرویو کروں گا. وہ بیرسٹر شہزاد ہمارے ساتھ آ گئے، وہ ایک پرائم منسٹر کے فنکشن پہ تھے، ہی جسٹ اسٹیپڈ آؤٹ، تو میں کوئکلی ایک کال سے بات کر لوں. السلام علیکم شہزاد. جی وعلیکم السلام مائک صاحب. یار آپ سے ایک دو سوال ہیں آج کے دن پہ. ایک تو آج نیوز میں سٹوری چھپی ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے ایسے ہی ٹھوک دیا اپنی طرف سے، یہ جو سے 26 آپ کے ایگریمنٹس والا اور دوسرے ہیں، یہ تو ڈار صاحب سائن کر کے چلے گئے تھے اور آپ لوگوں نے تو کوئی لیٹسٹ کام کیا ہی نہیں ہوا. نہیں دیکھیں، یہ تو آپ کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سٹوری کے پیچھے اور آگے کیا چیزیں ہیں. ایک سمپل سی چیز ہے کہ ہم نے جو چیز شیئر کی سب کے ساتھ کہ جو انفارمیشن ہمارے پاس ملٹی لیٹرل ٹریٹی کے تحت آئی اور اس پہ جتنی تیزی سے کام ہوا، اس کے تحت 26 ممالک کی انفارمیشن ہے جو ابھی تک ہے، جس میں یہ فگر ہے. اور یہ بھی آن گوئنگ پروسیس ہے. یہ زیادہ انفارمیشن بھی آنی ہے، زیادہ ممالک سے بھی آئے گی. اب اس کو یہ رنگ دینا کہ جی یہ اس نے کیا یا انہوں نے کیا، ڈار صاحب کے کنڈکٹ کے اوپر تو جو آپ کی بائیلیٹرل ٹریٹی تھی سوئس کے ساتھ، تو وہ تو 5 سال ڈیلے کری رکھی. اور اسی بائیلیٹرل ٹریٹی کے ہماری گورنمنٹ آنے سے پہلے نیب کے اندر ایک کمپلینٹ کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ یہ ڈیلے کس طرح سے کیا گیا. 5 سال کی جو امپورٹنٹ ٹائم تھا وہ آپ نے ڈیلے کر دیا اور خود ہی جا کے سینٹ میں ڈنڈورا بھی. اچھا پھر چلے بڑا اچھا کیا آپ نے وہ معاملہ ریز کر دیا. وہی باجوہ صاحب جو سے ہیں وہ آپ کے گورنر اسٹیٹ بینک ہیں، وہی فیصلے کر رہے ہیں ڈالر اور روپے کی تباہیوں کے اور آربیٹری جو فیصلے کر رہے ہیں. پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. فائنانس منسٹر نے میرے انٹرویو میں کہا کہ بالکل ایسے رائٹ تھا لیکن ڈفرینٹ طریقے سے ہونا چاہیے تھا. 200 بلین والا جو ڈرامہ انہوں نے کیا، اور آپ مجھے یاد ہے آپ بھی ہمارے پروگرام جا کے بات کرتے تھے کہ یہ 200 ارب ہم بھی اس کے پیچھے جائیں گے. پہلے تو یہ بتا دیں کہ سب سے بڑی کانٹرڈکشن تو مجھے آپ کی گورنمنٹ میں نظر آ رہی ہیں. جو کی سسپیکٹ ہونا چاہیے تھا آپ کی انکوائری میں کہ وہ 200 بلین میں سے 100 بلین بھی ہے اور ان کو کس نے 5 سال ٹائم دے دیا اپنے اکاؤنٹس فارغ کرنے کا، وہ تو آپ کی لیڈ پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے کیا کیا ہے؟ از اینی انکوائری ہیپننگ؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کی جو گورنر اسٹیٹ بینک کی پوسٹ ہوتی ہے اس کو ہٹانے کا ایک طریقہ سے اسٹیچوٹ کے اندر موجود ہے. ایسے آسان نہیں ہے کہ حکومت اٹھا میں ہٹانے کی بات ہی نہیں کر رہا. میں تو کہہ رہا ہوں کیا آپ رسپانسبل ہیں باہر سے ایسٹس ریکور کرنے کے؟ کیا آپ نے ایک پروب آرڈر کی ہے اس پہ کہ یہ $200 بلین کے جو پرپورٹڈ ایسٹس تھے یہ کہاں تھے، کہاں شروع ہوئے؟ جس شخص نے رپورٹ دی، جنہوں نے وہ ایگریمنٹ ڈیلے کیا، اور یہ بعد میں پتہ لگے گا کہ کتنا پیسہ دائیں بائیں ہوا. آپ نے کوئی انکوائری اگینسٹ لا ڈز ناٹ اسٹاپ یو فرام پلیسنگ ان انکوائری اگینسٹ دی گورنر؟ اس چیز کے اوپر آلریڈی انکوائری نیب کر رہا ہے اور یہ نیب راولپنڈی کے پاس انکوائری ہے اور ہم اسی انکوائری کے ریزلٹ کا ویٹ کر رہے ہیں. نہیں، آپ یہ بتا رہے ہیں کہ نیب راولپنڈی کے پاس انکوائری ہے گورنر اسٹیٹ بینک کے خلاف؟ جی، وہ انکوائری کا جو سبجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈیلے ہوا ٹریٹی کو سائن کرنے میں 5 سال کا، وہ کس لیے کیا گیا؟ کیا اس کے پیچھے کوئی اس قسم کے مقاصد تھے جو لوگوں کو فائدہ دیا گیا؟ یہ کب شروع نہیں، وہ تو اگینسٹ ہز رول ہے، اسٹیٹ پہ سے تعلق نہیں ہے، لیکن یہ کب ہوئی ہے انکوائری شروع؟ اس انکوائری کو یہ ہماری گورنمنٹ سے پہلے کی انکوائری شروع ہے. یہ اگست سے پہلے کی انکوائری ہے. یہ ابھی گورنمنٹ میں آنے کے بعد نہیں ہوئی، یہ پہلے سے انکوائری ہے. مجھے اس انکوائری کا نیب سے ہی پتا چلا کہ وہ اس چیز کے اوپر ایک انکوائری کر رہے ہیں. شہزاد وائل وی ہیو یو ود اس، تو میں نے کہا فائدہ اٹھا لوں کہ یہاں بحث ہو رہی ہے کہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ تو کئی دفعہ ہو جاتا ہے، مگر جو اس کی دس شوڈ ناٹ کنڈون کرمنالٹی. تو یہ جو جرائم پیشہ افراد جن کے خلاف فیصلے آ گئے ہیں، نیب ٹھیک ہے اچھا کر رہا ہے، برا کر رہا ہے، مگر گورنمنٹ ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں کر رہی ہے؟ جس طرح کے کانسٹیٹیوشن 1 کا فیصلہ آ گیا ہے 2-3 سال ہو گئے ہیں، جس طرح کے بیریا ملیر کا آ گیا ہے، وہاں گورنمنٹ بیچ میں کمپلیسٹ ہے. یہاں پنڈی میں اور اسلام آباد میں یہ جو جنگلات کی پنجاب گورنمنٹ کی زمین ہے، آپ کو کون روکتا ہے کہ آپ ان لوگوں کے خلاف FIR کیوں نہیں کراتے اور FIA کیوں نہیں پکڑتی؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، میں 1 بائی 1 آ جاتا ہوں ان پہ. جو 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو والا کیس ہے وہ ابھی بھی سب جوڈس ہے، اس کی ابھی بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. اس کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ آنا ہے جو ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد اپیل آئے تھے.
दूसरा जो पिंडी बैरिया का जंगलात की जमीन वाला है, वो एंटी करप्शन ने इसके ऊपर 6 FIRs काटी हैं, जिनमें से 4 FIR जो हैं वो अभी पिछले माह हुई हैं। उसमें एक डेवलपमेंट ये हुई है कि क्योंकि नैब के पास कानून में 2 चीजें हुई, एक तो इसमें जो मुतलका रियल एस्टेट डेवलपर हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में गए हैं और उन्होंने कहा है कि मेरा मुकदमा नैब को दे दिया जाए, और दूसरा उसमें डेवलपमेंट ये हुई कि नैब ने अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए एंटी करप्शन पंजाब से वो तमाम FIRs जो कटी हैं वो उनको ट्रांसफर कर लिया है नैब में। अब इस चीज का जवाब नैब को देना चाहिए। अच्छा एक शहजाद, आप जो 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की आपने बात की, जो फैसला एक फील्ड होल्ड करता है वो हाई कोर्ट के डबल बेंच का फैसला है, उस फैसले के खिलाफ कोई स्टे या कुछ नहीं हुआ हुआ। सुप्रीम कोर्ट तो रिव्यू पिटीशन सुन रहा है और उस पर सोल्यूशंस ढूंढ रहा है। तो जब 3 साल से केस पड़ा हुआ है, उसमें गिल्ट एसरटेन हो गई है, इलीगैलिटी एसरटेन हो गई है, आपका मंत्रा करप्शन का है, मेरा तो ख्याल था कि आप लोग आएंगे और ये इतना बड़ा आइकॉन ऑफ करप्शन टावर जिसको रोज हम देखते हैं, रोज आप पार्लियामेंट जाते हुए देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हुए देखते हैं, आप लोग उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं शुरू किया उन तमाम अफसरान के खिलाफ? देखिए, उस पर जो इंक्वायरी हो रही है, जो क्रिमिनलिटी की इंक्वायरी है, ये केस भी नैब के पास है। जो स्टॉप यू, ये FIA को या पुलिस को नहीं रोकता, नैब एक अपनी उसका एक मैंडेट है, जुरिस्डिक्शन है, आपकी अपनी जुरिस्डिक्शन है। ये मल्टीपल Is it because the Prime Minister has an apartment there also? ये ऐसी कोई बात नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर का वहाँ लगता तो यही है। प्राइम मिनिस्टर का अपार्टमेंट है तो वो तो वहाँ पे विक्टिम बन गए ना कि उनके साथ फ्रॉड हो गया, उसका तो वो मामला नहीं है। लेकिन जब एक चीज की, देखिए मेरी एक बात सुन ले, एक मामले की 2 इदारे इंक्वायरियां नहीं कर सकते। अगर एक इदारा इंक्वायरी कर रहा है तो दूसरा नहीं कर सकता। नैब का कानून उसको ये इख्तियार देता है। क्या शहजाद, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, फैसला आ चुका हुआ है, यहाँ अब सिर्फ उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई एक्शन लेना है। नैब ने अपनी करप्शन के हवाले से करनी है, जो उसकी क्रिमिनली है, उसके अंदर जो फॉर्जरी, फ्रॉड और बाकी जो इल्जामात हैं जो कि फौजदारी के अंदर आते हैं, वो तो आप नहीं कर रहे हैं। और शहजाद, मैं पूछना चाह रहा था कि हुसैन असगर को भी चेंज किया आपने पंजाब में? नहीं, बिल्कुल चेंज नहीं किया। हुसैन असगर को बिल्कुल चेंज नहीं किया। ये मैंने भी जब खबरें देखी थी पिछले हफ्ते तो मैंने तस्दीक की, हुसैन असगर अभी भी DG एंटी करप्शन है। सिर्फ ये हुआ है उनकी प्रमोशन हुई है, क्योंकि वो पहले ग्रेड 21 में थे, वो ग्रेड 22 में चले गए हैं और DG की जो पोस्ट है एंटी करप्शन की 21 की है। तो उनको इन एडिशन टू एंटी करप्शन के DG वो IG ट्रेनिंग की भी पोस्ट दी गई है, वो एडिशनल पोस्ट है। वो मैं पूछ रहा था आपसे कि नैब की तो अपनी जुरिस्डिक्शन है, आप क्यों नहीं कर रहे बाकी अपने आपके अंडर जो इदारे हैं? देखिए मैं थोड़ी सी आपसे मुराद PTI गवर्नमेंट। जी, PTI गवर्नमेंट, देखिए FIA का जवाब FIA दे सकती है, मेरे अंडर कोई इदारा नहीं है, मैं मुशावरत का PTI गवर्नमेंट। जी, PTI गवर्नमेंट, देखिए वही जो मैंने अर्ज की है कि जो एक तहकीकाती इदारा, देखिए FIA क्या करेगी, क्रिमिनल कार्रवाई करेगी ना, तो नैब ही तो वो क्रिमिनल कार्रवाई कर रही है। अब ये हो नहीं सकता कि नैब की चली हुई इंक्वायरी के ऊपर FIA भी अपनी इंक्वायरी कर ले। नैब एक जुरिस्डिक्शन है कि जो कि करप्शन से रिलेटेड पब्लिक मनी की है, वो FIA की जुरिस्डिक्शन और है। जो ऐसे जराइम हुए हैं जो कि उनकी जुरिस्डिक्शन में आते हैं, उसको नैब नहीं रोकती। नहीं, मुझे जुर्म का बता दें, मेरी फ्रॉड। चले शहजाद, I have to go for a break। ये दोनों नैब के अंदर आती है। चले, सिर्फ एक चीज, लास्ट क्विक क्वेश्चन, कब तक आ रहे हैं डॉक्टर साहब को? सर, डॉक्टर साहब के जो एडिशनल हमारे पास क्वेश्चंस आए थे, उनका जवाब पिछले हफ्ते भिजवा दिया गया है, उनको रिसीव भी हो गया है। नाउ वी वेटिंग फॉर देयर डिसीजन, और उसके बाद जैसे वो आता है डिसीजन तो आ जाएंगे डॉक्टर साहब। क्या वी लुकिंग एट वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, व्हाट? ये तो अब डिसीजन आने पे है, बट बिकॉज ये इसमें जो प्रोसेस को समझना जरूरी है कि जब ये उनका गवर्नमेंट का डिसीजन आ जाता है टू एक्सीड टू आवर रिक्वेस्ट, तो ही विल बी प्रोड्यूस बिफोर अ मैजिस्ट्रेट, और मैजिस्ट्रेट फिर उसको तस्दीक करेगा और उनके पास एक राइट टू अपील होता है, तो इसमें कुछ माह लगेंगे। ओके, थैंक यू शहजाद, थैंक यू वेरी मच। मुझे अभी यहाँ पे एक ब्रेक लेना, ब्रेक से बाद आगे नाज़रीन आपको बताएंगे कि कौन सा रेफरेंस आ रहा है अगेंस्ट द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग केस चल रहा है इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हैं, और आजम सवाती लगता है उनकी लॉटरी निकलने वाली है। ब्रेक के बाद
वेलकम बैक। वेरी क्विकली, बड़ा थोड़ा टाइम है। 24 नवंबर को आप मेरे प्रोग्राम में आए थे, आपने कहा था शायद अब्बासी साहब का और फॉर्मर में जो सेक्रेटरी थे शाहिद मिर्जा, इनका शायद रेफरेंस में नाम आ जाए। जी, आज वो इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन लेवल पे चला गया है, शायद आगे रेफरेंस भी हो जाए। इसके अंदर शाहिद खाकान अब्बासी साहब और जो उस वक्त पेट्रोलियम सेक्रेटरी थे अरशद मिर्जा साहब, अभी शायद और अरशद मिर्जा इसमें भी हैं, इस कमेटी के अंदर, इसमें उन्होंने साइन नहीं किया हुआ, इंटेलिजेंटली साइन नहीं किया हुआ। केस ये है कि इमरान हक साहब, एक कॉन्फ्लिक्ट था, वो एंग्रो के इंचार्ज थे, एंग्रो के ऊपर जो वॉचडॉग इस साइड पे था वो पीएसओ थी, पीएसओ के हेड लगा दिया गया था, एक कॉन्फ्लिक्ट था। दूसरा, उनको कोई पर्क्स मिला के, तनख्वाहें मिला के 70 लाख रुपए की सैलरी थी है। शायद खाकान अब्बासी साहब पे ये इल्ज़ाम है कि हाथ से चेंजेस इन्होंने की कि टेलर मेड बनाया उनका कि जनाब इसी बंदे के लिए इस तरह का इश्तिहार दिया जाए, एक जाली काम किया जाए, कि उन्होंने हाथ से उसके अंदर ऑब्जर्वेशन है, उसकी वजह से ये। और उस ज़माने में क्योंकि पेट्रोलियम सेक्रेटरी जो थे अरशद मिर्जा साहब थे, तो ये दोनों अमंग अदर्स एक्यूज्ड आ गए हैं। बड़ा सॉलिड केस है। मालिक, मैं आपको एक बात बताऊं कि आप एक नहीं 50,000 रेफरेंसेस बनाएं, चुन चुन के बनाएं, उनकी कोई आपके सिस्टम के अंदर अहमियत इसलिए नहीं होती कि जब तक आप अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को लेजिटिमाइज करना चाहते हैं तो उसको ट्रांसपेरेंट रखें, उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रखें। ये नहीं है कि मैंने ये फैसला कर लिया है कि भी ये बंदा करप्ट है, इसने ये किया है, और आप यहाँ बैठ के 10 मिसालें दे रहे हैं, ये पूछ रहे हैं शहजाद अकबर से, ओ भाई ये तो गिवन, ये तो ओपन एंड शट केस है, इस पर क्यों नहीं कर रहे हो? ये है हमारी प्रॉब्लम अकाउंटेबिलिटी ड्राइव के ख़िलाफ़। आप जब तक इसको लेजिटिमेसी नहीं देंगे, लेजिटिमेसी लाने का सिर्फ एक तरीका है, अक्रॉस द बोर्ड और ट्रांसपेरेंट करें। आप जितने मर्जी रेफरेंसेस बना लें। नहीं, कई बड़ी बुरी खबर, जब मैं स्वाति साहब की बात बता रहा था, वो छोटी खबर ये कि मेरा अंदाज़ा है कि पाउंड ऑफ फ्लैश उन्होंने दे दिया रिज़ाइन करके, ठीक है। तो अब अगेन मेरा अंदाज़ा है कि उनको शायद एक इस किस्म के, मुझे लगता है ऑर्डर्स हो जाएंगे कि जी आप पर्चा हो जाएगा इन पे और वो केस चलता रहेगा, लेकिन 62(1)(f) से वो तो पर्चा तो कोई ऐसी बात नहीं है। कौन सा सियासतदान है जिस पे पर्चा 62(1)(f) इस तरीके से शायद यूज भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई लड़ाई होती है, कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है, तो उसमें आया 62(1)(f) डायरेक्टली अथॉरिटी तो सारी है। देखिए, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी नीचे से एस्टैब्लिश होगी, जैसे कि मियां साहब के केस में हुआ, ट्रायल कोर्ट से ही लेके ये ऊपर तक। मैं नाज़िर से क्विकली खबर शेयर कर दूं, फिर मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स लूंगा। जो जेआईटी का जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, सारा जो एफआईए कर रही है, उसमें मेरी इत्तला के मुताबिक उनको 12-13 तारीख को दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तब तक हमें आप उसको सबमिट करें चीफ जस्टिस साहब को रिपोर्ट वगैरह। तो मेरी इत्तला ये है कि उनकी अभी ख़त्म नहीं हुई रिपोर्ट, वो कोई 10 से 15 दिन की एक्सटेंशन रिक्वेस्ट करेंगे। और बिकॉज जब मैं डॉक्यूमेंट्स कुछ देख रहा था तो उसमें ये आया था कि जब शुरू हुई थी इन्वेस्टिगेशन तो 4 बैंक थे, 29 अकाउंट्स थे और 12 लोग थे, और करीबन 35 अरब का स्कैंडल था। अब 350 अकाउंट्स तो टच कर गए, 60 लोगों से ज़्यादा ऑलरेडी इन्वॉल्व हो गए हैं, और ये तकरीबन 150 to 160 बिलियन टच कर रहा है। इसके अंदर जो 6 ओमनी ग्रुप की शुगर मिल्स थी, उनकी तो जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, इसके अलावा 5 अदर भी हैं। और ये जो सा लग रहा है कि कोई 4 से 6 वॉल्यूम्स की रिपोर्ट बन रही है, और ये दिसंबर के आखिरी वीक में ये रिपोर्ट होगा। दिसंबर का आखिरी वीक बड़ा हैवी है। सही इंफॉर्मेशन आप, थैंक यू, सही इंफॉर्मेशन। बड़ा इसमें कैच एक ही है, कैच सिर्फ ये है कि आपको ये एस्टेब्लिश करना है कि इन ग्रुप्स के अंदर जो पैसा आया था और जो पैसा यूटिलाइज हुआ था वो क्रिमिनल प्रोसीड थी, और वो गया है उन पॉलिटिकल बेनिफिशरीज को जिनका नाम लिया जा रहा है। ये एक चैलेंज है एफआईए के लिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि हाँ, कि ये दिसंबर के एंड से भी ये मेरे ख्याल जनवरी के 2nd वीक तक जाता हुआ नजर आएगा, 1st वीक भी इसमें निकल जाएगा, उसके बाद कुछ लगता है कि ये फाइनलिटी। नाज़िर, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। वेरी क्विकली 30 सेकंड्स फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। मैं पहले भी एक बात कर चुका हूँ, एट द पेन ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ। वो गेम ऑफ थ्रोन्स से कहते थे ना, द विंटर्स कमिंग, इट इज गोइंग टू बी लॉन्ग हार्श कोल्ड विंटर। तो काफ़ी लोगों के लिए लॉन्ग का हार्श विंटर है, लेकिन मेरे नज़दीक जो सबसे बड़ा इशू है वो ये प्रिंसिपल ऑफ लॉ का इस मुल्क में सेटल हो जाना चाहिए। क्या बड़ा ये प्रिंसिपल तय होगा कि बड़ा जुर्म करें, अरबों का जुर्म करें, सैकड़ों लोगों को फैक्ट्रीज बना लें और फिर निगोशिएटेड सेटलमेंट करके बाहर चले जाएं और एक खौफनाक लीगल प्रेसिडेंस, या ये राइट फिर सबको दे दें
جس کی آپ دکان گرا رہے ہیں کراچی میں, مکان گرا رہے ہیں لاہور میں, ہر کوئی اپنا فیصلہ دے, تو اس کا میرے نزدیک یہ ایک پرائس ٹیگ لگ جاتا ہے قانون کا. اینی بڈی ہو کین افورڈ حصہ بجز جسا. اس طرح ملک نہیں چلیں گے, سوسائٹیز نہیں چلیں گی. 15 ارب روپے ڈوبتے ہیں اس پروجیکٹ میں, ڈوب جائیں, لیکن یہ پریسیڈنٹ یہ ہونا چاہیے دیٹ دا رچ, مائٹی اینڈ دا فیمس دے آر ناٹ ابو لا. اور سپریم کورٹ کو نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹس نہیں کرنی ہوں گی, سپریم کورٹ کو اسٹرکٹلی بائی لا جانا چاہیے گا. لیٹ دا ہیونس فال. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.